السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ میں ہوں نصرت عابد اور اپنے چینل کی وساطت سے آپ سے ہوں مخاطب۔ چینل ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے۔ ویڈیو اچھی لگے آج کی تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری کاوشیں کیسی لگ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی۔ آج در حقیقت مجھے جو ہے وہ سیکوینس پہ ویڈیو کرنی تھی جو ہمارا ارینج میرجز کا چل رہا تھا، اس کے حوالے سے مجھے آج لو میرجز کے اوپر بات کرنی تھی، لیکن ایک ایسا انسیڈنٹ جو ہے وہ فیس بک پہ دیکھنے کو ملا کہ دل کیا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ اس موضوع کے اوپر بات کی جائے۔ موضوع آج کا یہ ہے کہ انگلش کو بحیثیت اسٹیٹس سمبل کیوں لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو اتنی زیادہ پذیرائی کیوں حاصل ہے انگلش کو۔ تو جناب اگر ہم اپنی سراؤنڈنگز میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے انگریزی زبان کو اتنی زیادہ اہمیت اور فوقیت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہم سے اردو میں بات چیت کرتا ہے تو ہم اس کو اتنا اتنی عزت دینے کے قابل نہیں سمجھتے جتنا کہ اگر کوئی انگریزی زبان میں بات کرتا ہے تو ہم اس کے آگے ایسے بالکل بت جاتے ہیں کہ جیسے بس ہمارے سامنے تو پتہ نہیں کون اتر کے آ گیا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اردو کی جو بقا ہے اس کے لیے بھی جو کاوشیں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، بہت کم ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں جو انگریزی بولنے والے ہیں ان کو ایک خاص مقام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، بھلے سے ان کے اندر وہ قابلیت، وہ تعلیمی صلاحیت موجود ہو یا نہیں ہو، اس سے کوئی جو ہے وہ لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنی بھی زندہ اقوام ہیں وہ ہمیشہ اپنی زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کرتی ہیں۔ وہ دوسری زبانوں کو بحیثیت زبان تو استعمال کرتی ہیں لیکن اپنی مادری زبان پہ زیادہ اس کو فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک سیکنڈ لینگویج کی حیثیت رکھتی ہے جو دوسری زبان وہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چائنا جائیں، چائنا والے اپنی ہی زبان، چینی زبان کی ان کی اہمیت ہے۔ آپ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سعودیہ چلے جائیں، ان کی زبان کی اہمیت ہے، وہ اپنی ہی زبان میں بات کرتے ہیں۔ فرانس چلے جائیں، وہ فرینچ میں ہی بات کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جب ہم پاکستان میں آتے ہیں تو ہم سندھی بھی بولتے ہیں، ہم بلوچی بھی بولتے ہیں، ہم پشتو بھی بولتے ہیں، ہم پنجابی بھی بولتے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم اردو نہیں بولتے، اور اردو کو ہم وہ اہمیت اور وقار جس کی وہ اہلیت رکھتی ہے وہ ہم اس کو نہیں دیتے، وہ مرتبہ نہیں دیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ہماری زندگی میں، اسپیشلی میں اگر اپنی بات کروں تو ایک دفعہ میں یہاں ایک واقعے کا ذکر کرتی ہوں کہ مجھے جاب کے لیے جانا تھا، اور آپ کو جیسے میں بتا چکی ہوں بحیثیت پروفیشن مطلب دیکھا جائے اکارڈنگ ٹو پروفیشن میں ایک ٹیچر ہوں، ایک استاذ ہوں۔ تو وہاں جب پرنسپل سے بات ہوئی تو پرنسپل نے مجھے یہی کہا کہ دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی قابلیت تو جو ہو وہ سو ہو، لیکن اگر کوئی ٹیچر جو ہے وہ انگریزی زبان فرفر بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہمارے ہاں اس کو ویلکم کیا جاتا ہے اور ہم اس کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اس کو جو سیلریز ہوتی ہیں وہ بھی ہم بہت ہائر سیلری پیڈ کرتے ہیں۔ تو آپ اس واقعے سے اندازہ کر لیں کہ ہم نے انگریزی زبان کے بھوت کو کس طریقے سے اپنے سر پر سوار کیا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر قابلیت ہے تو ہم میرٹ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو انگریزی بولنی آتی ہے یا نہیں، اور پھر اس بات کو لے کے ہم سامنے والے کو انسلٹ بھی کرتے ہیں، اس کی حد تک بھی کرتے ہیں، اس کی بے عزتی بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم آج تک جو ہیں وہ انگریزوں کے تسلط سے آزاد نہیں ہوئے، ہم ایک آزاد قوم ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہم ذہنی غلام ہیں، اور انگریزوں کے ذہنی غلام ہیں کہ ہم بالکل بھی اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہیں کہ ہم کسی کو بھی انسلٹ کر دیتے ہیں صرف اس چھوٹی سی بات کے اوپر کہ وہ انگریزی زبان اچھے سے نہیں بول پاتا ہے۔
ابھی میں جس واقعے کا ذکر کر رہی ہوں وہ آپ سب کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا یقیناً، کہ فیس بک پہ دیکھنے کو ملا کہ 2 جو کمپنی اونرز تھیں انہوں نے اپنے مینیجر کو صرف اس بات کے اوپر کہ وہ انگریزی زبان اچھے سے نہیں بول پا رہا تھا، اس کو کافی انہوں نے اس کی ہتک کی، اس کی بے عزتی کی۔ سمجھ میں نہیں آتا، میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم نے لوگوں کو پرکھنے کے پیمانے کیا بنا دیے ہیں، ہم کیا تھے اور ہم کیا سے کیا ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ان کی جو اس کمپنی کی ہائرنگ اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس شخص کو ہائر کیا ہوگا، جاب پہ رکھا ہوگا، تو کیا ان کو 9 سال پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ یہ شخص جس کو ہم مینیجر کی پوسٹ پہ ہائر کر رہے ہیں وہ انگریزی زبان اچھے سے نہیں بول پا رہا ہے، تو اس کو مطلب اس کی جگہ پھر ہم کوئی ایسا بندہ لیں جو ہمارے جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرتا ہو، ان کو فلفل کرتا ہو۔ لیکن انہوں نے ایک ایسے بندے کو جاب دی جو کہ ان کے سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترتا تھا، جو ان کے معیار اور ان کے پیمانوں پر پورا نہیں اترتا تھا، تو پھر انہوں نے اس بندے کو انہوں نے جاب کیوں جو ہے وہ آفر کی اور اس کو 9 سال تک بحیثیت مینیجر اپنی کمپنی میں جو ہے وہ مطلب اس کی حیثیت کو برقرار رکھا، اس کی جاب کو برقرار رکھا۔ دوسری طرف جو مینیجر ہیں ان کو میں یہ کہوں گی کہ آپ جب کبھی نوکری کرنے جاتے ہیں تو آپ ہی کو نہیں بلکہ تمام وہ نوکری کرنے والے لوگ جو کہ جاب کے لیے جاتے ہیں ان کو ایک بڑے بزرگوں کا قول ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ نے اپنی قابلیت جو ہوتی ہے اس کا سودا کیا ہوتا ہے، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ بیچے ہوتے ہیں، اپنی ذات نہیں بیچی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے جھکیں خواہ مخواہ میں۔ جہاں ضرورت ہے وہاں پہ آپ کو ظاہری بات ہے کہ آپ کو حکم ماننا ہے کیونکہ آپ نوکر ہیں، لیکن اگر جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیلف اسٹیم پہ بات آ گئی ہے، آپ کی عزت پہ بات آ گئی ہے، تو آپ ایسی جگہوں سے ہٹ جائیں اور ان اداروں کا رخ کریں، ان محکموں کا رخ کریں جہاں پر آپ کی نہ صرف قابلیت کی جو ہے وہ پذیرائی ہو اور اس کو اچھا سمجھا جا سکے اور آپ کی بھی عزت ہو، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی عزت حاصل نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک چیز کلیئر کر دوں کہ چونکہ ہم ایک ترقی پذیر ملک سے ہمارا تعلق ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، تو ہمارے ہاں انٹرنیشنل لینگویج جو ہے وہ انگلش یا انگریزی زبان ہی ہے، لہٰذا اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ اپنے دشمن کا مقابلہ یا اپنے اوپوننٹ جو آپ کے سامنے مخالف ہے اس کا مقابلہ کر سکیں، آپ اپنی بات ان تک پہنچا سکیں اور ان کی بات کو آپ سمجھ بھی سکیں۔ اس لیے زبان کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اگر ان کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ان کی کسی بھی چال کا جواب اچھے سے نہیں دے سکتے ہیں۔ تو دوستوں یہاں پہ میں اسی چیز کو کلیئر کروں گی کہ جس طرح ہم نے انگریزی کو ایک اسٹیٹس سمبل بنا دیا ہے، ہمیں ضرورت ہے جو ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ آگے آئے اور اس جو کانسیپٹ ہے اس کو جو ہے وہ بریک کرے، اس کو کنڈیم کرے کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ویسٹ میں جاتے ہیں وہاں تو بھنگی بھی جو ہے وہ انگریزی بولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پریزیڈنٹ کی جاب جو ہے وہ آفر کر دی جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان کا جو اپنا اندر کا انسان ہے اور جو اس کی قابلیت ہے، جو اس کی میرٹ ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ وہ کیا بول سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں تو ایسی ہیں، ثانوی ہیں، سیکنڈری ہیں، ان کو سیکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستوں آج کا میسج صرف اتنا ہی تھا کہ ان چیزوں کو اپنے اعصاب پر سوار نہیں ہونے دیں، سائیڈ بائی سائیڈ اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں، اور اگر آپ کو آ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کسی دوسرے کو انسلٹ نہیں کریں، اس کی بے عزتی نہ کریں، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، نہ ہماری جو معاشرتی ویلیوز ہیں وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ایک زبان کے آ جانے پہ آپ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگیں۔ ٹھیک ہے جی، آج نصرت عابد کو اجازت دیجیے، آج تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔